بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، بہت اہم خبریں ہیں گلگت بلتستان سے اور کشمیر سے، اسی پہ ہم فوکس رکھیں گے۔ مختصر ویلاگ ہے لیکن تمام تر تفصیلات اس کے اندر ہے۔ ایک بڑا گھنونا کھیل وہاں پہ کھیلا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو گلگت بلتستان میں واردات مکمل کر لی گئی ہے، اب صرف ڈالنے کی تیاری ہے، یعنی حکومت کیسے بنے گی، اس کی بندر بانٹ کیسے ہوگی، کس کو کیا ملے گا، اس کے بارے میں چیزیں اور فارمولا طے پا گیا ہے۔ اب یہ تماشا صرف آپ نے دیکھنا ہے اور یہ تماشا ہوتا ہوا نظر آئے گا، کس طریقے سے لا کے کٹ پتلی حکومت بٹھائی جائے گی گلگت بلتستان میں۔ یہ ری ٹیلی کاسٹ ہوگا 8 فروری 2024 کے الیکشن کا، جو گلگت بلتستان میں ہونے جا رہا ہے۔ اب گلگت بلتستان کے لوگوں پہ منحصر ہے کہ وہ اس سارے ماحول کے اندر کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کسی بھی چیز کو روک سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے اوپر اس ظالم رجیم کو مسلط ہونے دیتے ہیں یا اس کا رستہ روکتے ہیں۔ اگر یہ ظالم رجیم مسلط ہو گیا تو میری بات یاد رکھیے گا، میں ہر گلگت بلتستان کے شہری کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 سال تک ان کا حق مارا جائے گا، ان کے تمام وسائل پر قبضہ کیا جائے گا۔ کٹ پتلی حکومت جو بنائی جائے گی وہ ہر چیز لکھ کر دے دے گی اور عوام صرف دھرنے دیتے رہ جائیں گے، آپ کے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ میں پھر بتا رہا ہوں، گلگت بلتستان کے لوگ ہی اب ایک واحد امید رہ گئے ہیں کہ وہ لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں اور اس رجیم کی تبدیلی کو ناکام بنائیں، کیونکہ وہاں پہ اب رجیم تبدیل کیا جا رہا ہے ایک طرح سے۔ یہ الیکشن نہیں ہے، مذاق ہو رہا ہے۔ پری پول ریگنگ ہم نے بڑے پیمانے پر دیکھ لی ہے اور پولنگ والے دن کی ریگنگ ابھی ہم نے دیکھنی ہے، اور اس کے بعد جو نتائج آئیں گے وہ بھی ہم نے دیکھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ قوم کو بجٹ کے اندر الجھا دیں گے۔ یعنی کریں گے یہ کہ گلگت بلتستان میں دھاندلا اناؤنس کرنے کے فوراً بعد یہ بجٹ کی خبریں چلانی شروع کر دیں گے پاکستان کے میڈیا پہ، اور گلگت بلتستان کا الیکشن کہیں غائب ہو جائے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ ووٹ کیسے ڈالتے ہیں، کیسے اپنے ووٹ کی حفاظت کرتے ہیں، اور کس طریقے سے اپنے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہی اسمبلی میں پہنچا کر اپنی مرضی سے اپنی حکومت تشکیل دیتے ہیں۔ اگر وہ یہ نہ کر پائے تو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی کٹ پتلی حکومت نہ صرف 5 سال ان کے حقوق کھا جائے گی بلکہ ان کے مفادات کا سودا بھی کرے گی، ان کے وسائل پہ قبضہ اور کنٹرول بھی کیا جائے گا۔ اب ناظرین آ جائیں کشمیر کی صورتحال پہ، تو کشمیر میں بڑے پیمانے پہ سیکیورٹی فورسز داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور ویڈیوز کے اوپر جو لوگ تبصرہ کر رہے ہیں وہ تو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو کشمیریوں کے اندر ایک نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جو کشمیر سے ریلیٹڈ اکاؤنٹس ہیں وہ سٹیٹمنٹ نکال کر چلا بھی رہے ہیں اور اس کو بتا بھی رہے ہیں کہ محسن نقوی نے ڈی چوک میں 2024 میں جب نومبر میں احتجاج ہو رہا تھا تو محسن نقوی نے بطور وزیر داخلہ ڈی چوک میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے آئینی شہری نہیں ہیں، اگر وہ احتجاج میں آئے تو یہ ریاست پاکستان پر حملہ تصور ہوگا اور دہشت گردی کی FIR کاٹی جائیں گی۔ اب پاکستانی فورسز جو ہے وہ اس وقت آزاد کشمیر میں داخل کی جا رہی ہیں جس وقت آزاد کشمیر کے شہری اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اپنے آئینی اور قانونی اور جمہوری حقوق کے لیے، اپنے سیاسی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ تو بڑے پیمانے پر فورسز کو وہاں پہ داخل کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز ناظرین آپ کو یاد رکھنی پڑے گی، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا، میں یہ بتاتا ہوں کہ احتجاج کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا اور اس کو روکنے کے لیے کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں، جو کشمیر کی سپریم کورٹ ہے وہاں پہ اس معاملے کو لے جایا گیا تاکہ معاملے کو دبایا جا سکے یا ڈیلے میں ڈالا جا سکے۔ جو احتجاج کی صورتحال آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے، اب اس میں جو سب سے مین مطالبہ ہے وہ 12 مہاجر نشستوں کا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب پچھلی مرتبہ یہ احتجاج ہو رہا تھا کہ حکومت شاید سارا کچھ مان جائے لیکن یہ 12 مہاجر نشستوں کے معاملے پہ اسٹیبلشمنٹ نہیں مانے گی، کیونکہ انہی 12 بندوں کے ذریعے سے وہ پورے آزاد کشمیر کو ہمیشہ سے کنٹرول کرتے آئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کٹ پتلی حکومتیں بنانے کے لیے جو سب سے بڑی چابی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے وہ یہ 12 مہاجر نشستیں ہیں۔ ان کے ذریعے سے وہ اپنے بندے لا کر بٹھاتے ہیں اور حکومت بناتے ہیں، حکومت گراتے ہیں، حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں، وزارتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک موقف ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، ذرا وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ نمائندگی ہے کشمیر کی یا سیاسی انجینئرنگ ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ آخر 12 مہاجر نشستوں کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ نشستیں واقعی مہاجرین کی نمائندگی کے لیے ہیں تو پھر ان کا کردار ریاست کے عوامی مینڈیٹ کو تبدیل کرنے، حکومتیں بنانے اور گرانے اور سیاسی سودے بازی کا مرکز کیوں بن جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ نشستیں آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے عوام کے حق کے حکمرانی پر ایک مستقل سوالیہ نشان ہے۔ وہ لوگ جو ریاست کی جغرافیائی حدود سے باہر رہتے ہیں، جن پر آزاد کشمیر کے قوانین نافذ نہیں ہوتے، جو روزمرہ ریاستی مسائل کا سامنا نہیں کرتے، انہیں ریاست کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کن اختیار دینا جمہوری اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔
ان نشستوں کے ذریعے نہ صرف انتخابی عمل کو متاثر کیا جاتا ہے بلکہ عوامی مینڈیٹ کو بھی کمزور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انتخاب کے بعد یہ نشستیں عوامی نمائندگی کے بجائے اقتدار کی سیاست کا ہتھیار بنتی نظر آتی ہیں۔ 12 مہاجرین نشستوں کا خاتمہ، اس کا مطالبہ کسی فرد واحد، جماعت یا مہاجر برادری کے خلاف نہیں ہے بلکہ ایک غیر فطری اور غیر جمہوری سیاسی بندوبست کے خلاف ہے۔ جو ایک سیاسی بندوبست کیا اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ، یہ اس کے خلاف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریاستی شناخت اپنی جگہ برقرار رہے گی مگر عوامی مینڈیٹ پر مسلط ایک اضافی سیاسی ڈھانچے کا خاتمہ ہوگا۔ اچھا، وہ بیچ میں تجویز بھی آئی تھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ٹوکن نمائندگی رہے مہاجرین کی تو وہ آپ رکھیں، لیکن آپ انہیں نہ وزارتیں دیں گے، نہ حکومت بنانے میں، نہ حکومت گرانے میں، ان کا ووٹ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ ایک زیادتی ہے جو لگاتار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ میں جو 5 سوالات اٹھائے، وہاں پہ دیکھیں نا سپریم کورٹ کے اندر سوالات گئے نا، 5 سوالات حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ سے اٹھائے گئے ہیں جو آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ ہے، اور یہ مہاجر نشستوں کے حوالے سے ہیں۔ آپ سوالات سنیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں اور ان کی نیت کیا ہے۔ نمبر 1، کیا ان 12 مہاجرین کی نشستوں کو جو ایکٹ 74 آرٹیکل 22 کا حصہ ہے، کیا انہیں بغیر آئینی ترمیم کے کسی اور طریقے سے آرڈیننس کے ذریعے یا قانون سازی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ دیکھیں آئینی ترمیم تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ساری جماعتیں اس وقت ایک بریگیڈیئر کے کنٹرول میں، وہاں سے آرڈر آ جائے گا اور فوری طور پہ آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ یہاں پاکستان میں ہم نے آئینی ترمیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، تو یہ تو 10 منٹ کا کام ہے، اگر نشستیں ختم ہونی ہو 10 منٹ کے اندر ہو جائے گی، پہلا سوال۔ دوسرا، موجودہ اسمبلی جو تقریباً اپنی آئینی مدت پوری کر چکی ہے اور ایک ایسے لمحے جب انتخابات ہونے والے ہیں، کیا وہ آئین کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کرنے کے مجاز ہیں؟ یہ سوال پوچھا کہ آئینی مدت ہی پوری کر دی ہے ہماری اسمبلی میں۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا سپریم کورٹ سے کہ ہماری اسمبلی تو تقریباً پوری ہو گئی ہے، تو کیا ہم ایک اور آئینی ترمیم کر سکتے ہیں؟ جناب آپ اپنی مدت کے آخری دن بھی، جب تک آپ کی حکومت بیٹھی ہے، جب تک آپ کی کیبنٹ بیٹھی ہے، آپ پورے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، ایک آئینی ترمیم آپ نہیں کر سکتے۔ تو جب تک آپ کی حکومت بیٹھی ہے آپ آئینی ترمیم آخری دن تک کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو۔ ایک اور بڑا دلچسپ سوال انہوں نے پوچھا سپریم کورٹ سے کہ طاقت، دھمکی یا احتجاج کے ذریعے حکومت کو ایسی تبدیلی کرنے پر مجبور کرنا کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا آئین کو کمزور کرنے کے مترادف ہے؟ یعنی طاقت کے ذریعے کیا مطلب ہے؟ عوام کی ایک خواہش ہے، عوام احتجاج کے ذریعے آپ کو بتا رہی ہے بھئی عوام کی تو طاقت ہوتی ہے، اقتدار تو عوام کا ہے، وہ تو آپ کو امانتاً ملا ہے، تو عوام جو فیصلہ کریں گے آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، چوتھا انہوں نے سوال کیا سپریم کورٹ سے، اچھا یہ سوالات اس لیے کیے ہیں تاکہ سپریم کورٹ سب کو بلائے۔ سپریم کورٹ نے ویسے بلا لیا اور پارٹی بنا دیا ہے سب کو، اور سب کو کال کر لیا کہ آ جائیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ یہ کہے گی جناب کہ ہمیں بہت لمبا ٹائم چاہیے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، آپ اپنا احتجاج مؤخر کر لیں۔ تو کیا عوامی ایکشن کمیٹی 9 جون کا اپنا احتجاج مؤخر کر سکتی ہے؟ دیکھیں اگر وہ یہ احتجاج مؤخر کرتی ہے تو اس کی ایک مثال ہوتی ہے کہ وہ دھواں مار جائیں گے، یعنی پھر لوگ ان پہ اعتبار نہیں کریں گے، بڑا کام خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ عوامی ایکشن کمیٹی میں یہ سوچ ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں اپنے مطالبات سے تو عوام کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی اور ایک مایوسی پیدا ہوگی، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ مایوسی پیدا ہو۔ لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ہم اپنا احتجاج کرتے رہیں گے، ہم بیٹھ جاتے ہیں آگے پرامن طریقے سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر سن لے، اور اگر آپ نے ایمرجنسی میں سنا ہے تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے لگاتار سنیے، سننے کے بعد فیصلہ کیجئے اس کے اوپر، پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ اچھا، ایک اور جو سوال پوچھا گیا سپریم کورٹ سے وہ یہ کہ ایسا احتجاج یا تحریک جو آئینی عمل کو متاثر کرے یا انتخابی عمل کو متاثر کرے، ایسے احتجاج کی صحت کے حوالے سے واضح کیا جائے جس سے جمہوریت ڈی ریل ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں رائے ڈی ریل ہو سکتی ہے جمہوریت، یہ بات نا بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہی جا رہی ہے۔ میرے سے کچھ اوورسیز پاکستانیوں نے رابطہ کیا، ایک آدھے انہوں نے جرنلسٹ بھی ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا، ان لوگوں نے کہا جی وہاں پہ کشمیر میں ایمرجنسی لگا دی جائے اور ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ 9 جون کا احتجاج مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ اس بات کا بڑا خطرہ ہے کہ جناب کشمیر کے اندر ایمرجنسی لگا دی جائے۔ میں نے ایک سادہ سوال کیا، میں نے کہا آج کشمیر میں کس کی حکومت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں مجھے نام بتائیں کس کی حکومت ہے؟ انہوں نے کہا جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، فوج کی حکومت ہے، وہاں پہ ایک بریگیڈیئر پورا نظام چلا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ سیاستدانوں کی ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا پھر جو نظام چلا رہا ہے اس کو ایمرجنسی لگا کے خود سامنے آنے دینا تاکہ بدنامی بھی ان کے گلے پڑے۔ تو میری بات میں ان کو لاجک نظر آئی۔ دیکھیں بات سادی سی ہے، ابھی بھی کوئی جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ۔ میں پاکستان میں جب کوئی کہتا ہے نا مارشاء اللہ لگا دیں گے عاصم منیر صاحب، عمران خان صاحب کو میں نے یہ سوال بھی ایک دن کیا تھا تو انہوں نے کہا لگا دیں مارشاء اللہ، جو پیچھے بیٹھ کے گیم ڈال رہا ہے سامنے آ کے کر لے۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ، یہ لگا دے مارشاء اللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو پیچھے بیٹھ کے گیم ڈال رہا ہے وہ سامنے آ کر گیم ڈالے نا، تاکہ اس کی شکل لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی یہ آدمی ذمہ دار ہے مہنگائی کے لیے، پریشانی کے لیے، غربت کے لیے، بے روزگاری کے لیے، حالات کی خرابی کے لیے، انسانی حقوق کی پامالیوں کے لیے جو ذمہ دار ہے وہ خود سامنے آ جائے۔
سیاستدانوں کو سامنے کر کے اب بہت سارے سیاستدان ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کنٹرول کریں اور لگاتار اوورسیز پاکستانیوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بالکل فنڈنگ نہیں کرنی, بالکل آواز نہیں اٹھانی, بلکہ آپ پوری کوشش کریں کہ 9 جون کا احتجاج کسی طریقے سے مؤخر کروایا جا سکے. اور مؤخر کرنے کی وجوہات جو ہے نا وہ 2-3 بتائی جا رہی. ایک یہ کہ ایمرجنسی لگا دی جائے گی, دوسری بتائی جا رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر خون خرابہ کر دیا جائے گا کشمیر کے اندر, جتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ سیکورٹی فورسز کو داخل کیا گیا ہے, اور بہت سارے اداروں کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ نے سٹینڈ بائی پہ رہنا ہے. تو یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں. تو اوورسیز پاکستانیوں سے میری بات ہوئی, وہ خوفزدہ تو نہیں ہے لیکن ان کے بڑے کنسرنز ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. 5واں سوال انہوں نے پوچھا, کیا یہ حکومت اور ریاستی اداروں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انتخابات امن و امان اور آئینی پروسیس کو جاری رہنے کے عمل کو یقینی بنائیں؟ تشریح فرمائیں. حیران کن طور پر یہ سوال حکومت عدالت سے پوچھ رہی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آئین لکھا ہوا ہے, ہر چیز آئین میں پڑی ہوئی ہے, یہ جان بوجھ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے گلے میں ڈال رہے ہیں, اور یہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے کیونکہ اس کو ڈال دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ میں, تو آپ بھی وہاں پہ آ گئے, ہم بھی وہاں پہ آ گئے, سپریم کورٹ کے آرڈر کو آپ بھی مان لیں, ہم بھی مان لیتے ہیں, تو فیس سیونگ مل جائے گی سب کو. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا رد عمل کیا آتا ہے. اب کشمیر میں احتجاج کو کیا زبردستی طاقت سے روکا جا سکتا ہے؟ تو میرا جواب ہے کہ اگر کشمیری نکل آئے تو نہیں روکا جا سکتا. دیکھیں اگر پورا کشمیر نکل آتا ہے نا, 45 لاکھ کی آبادی ہے کشمیر کی, اور اگر کشمیری لاکھوں کی تعداد میں نکل آتے ہیں نا تو پھر ایک بھی گولی نہیں چلے گی, پھر ایک بھی ڈنڈا نہیں چلے گا, پھر کشمیریوں کی بات مانی جائے گی, وہ بات تسلیم کی جائے گی. لیکن اگر کشمیری تھوڑے تھوڑے نکلتے ہیں تو پھر آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوگی, مار کٹائی بھی ہوگی, ڈنڈا سوٹا بھی ہوگا, گولی بھی چل سکتی ہے, بندے شہید بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ کشمیریوں پہ منحصر ہے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بغیر تشدد والا راستہ اختیار کرتے ہیں یا تشدد والا. اگر وہ سارے نکل آتے ہیں اور بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں تو پھر تو کوئی تشدد کی گنجائش ہی نہیں ہے, پھر تو مطالبات تسلیم کیے جائے. لیکن اگر وہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں نکلتے ہیں, جیسے پاکستان میں لوگ یہ غلطی کرتے رہے ہیں, کبھی 50,000 کبھی 25,000 کبھی 1 لاکھ, جب وہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں نکلتے ہیں تو پھر انہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ طاقت کے ذریعے سے کچل دیتی ہے. تو آبادی ہے جناب 45 لاکھ, کیا وہاں پہ ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا کیس خراب کریں گے انٹرنیشنلی. ویسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ بھی کوئی نہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی آشرواد ہے جب تک عاصم منیر صاحب کے ساتھ, تو تب تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال پتہ کوئی نہیں کہ یہ ایمرجنسی لگا دیں, لیکن اگر لگا بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی بھی تو ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. ساری چیزیں کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے, تو بعد میں بھی وہی کنٹرول کر رہے ہوں گے. تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں صرف یہ فرق پڑے گا سیاستدانوں کے منہ پہ جو کالک ملی جا رہی ہے وہ کالک پھر ان کے منہ پر نہیں ملی جائے گی. اچھا کشمیر کا اگر آپ رقبہ دیکھیں نا, یا حدود اربا دیکھیں, یا اس کی ٹرین آپ تھوڑا سا غور کریں, تو وہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ سارے علاقوں کو آپ کنٹرول کر سکیں. آپ مظفر آباد کو کھلا رکھ سکتے ہیں, 10-20 ہزار بندہ بھجوا کے مسلح, کچھ اور علاقوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن پورے کشمیر کو آپ کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. اور یہ تحریک کی خوبی یہ ہے کہ یہ پورے کشمیر میں, یہ ہر گاؤں میں, ہر ضلع میں, ہر علاقے میں, ہر جگہ پہ, ہر ٹاؤن کے اندر یہ تحریک پھیلی ہوئی ہے, نوجوانوں کے دل کی آواز بنی ہوئی ہے. تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا, اور بہت بڑے بڑے ٹرانسپورٹرز اس تحریک کے اندر شامل ہیں. پورے کشمیر میں پہیا جام ہڑتال بھی ہو جائے گی, حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. اچھا اس میں کچھ جو ہے وہ SOPs بھی جاری کیے گئے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے. ایک تو یہ کہ ان کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ شوکت نواز میر نے ایک ویڈیو بھی بنائی, فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام ایک پیغام, ان کی تعریفیں بھی بہت کی, اور بعد میں یہ کہا کہ آپ کا ایک آفیسر ضد پہ اڑا ہوا ہے, ایک ادارے کا آفیسر. اب ہم سارے جانتے ہیں وہ بریگیڈیئر فائق کی بات کر رہے ہیں, جن کو یہاں لاہور سے لے جایا گیا تھا کشمیر میں. تو جو انہوں نے لاہور میں کیا ملتے جلتے کام, وہ کشمیر میں بھی کر رہا ہے. اب اس کے بارے میں شوکت نواز میر صاحب نے اشارتاً بتایا آرمی چیف کو کہ یار اب یہ بند کروائیں سلسلہ. تو اس کو ایک طرح سے آپ کہتے ہیں حجت تمام کرنا. وہ سب سے رابطہ کر کے سب کو بتا رہے ہیں جناب ہم آپ کے خلاف نہیں, ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں, ہمارے اوپر انڈین ایجنٹ ہونے کا, غدار ہونے کا داغ لگایا جا رہا ہے, زبردستی ہمیں غدار ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, ہمیں غدار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو عاصم منیر کے نام ایک پیغام بھی جاری کیا شوکت نواز میر نے. باقی لوگوں کے بارے میں بھی کریں گے. مجھے اطلاع ملی ہے کہ شاید یونائیٹڈ نیشن کے بارے میں بھی ایک پیغام کشمیری قیادت جاری کر سکتی ہے. اب ناظرین عوامی ایکشن کمیٹی نے جو احکامات دیے ہیں ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں احتجاج کے حوالے سے. 9 جون لانگ مارچ کی تیاری کے لیے ضروری سامان کون کون سا لے کر آنا ہے وہ بتا رہے ہیں. موبائل فون اور اس کا چارجر, رومال, مسواک, فرسٹ ایڈ بینڈ یعنی جو پٹی وغیرہ کرنی ہو چوٹ لگ جائے, ضروری ادویات, چھتری, گاڑی کے لیے مناسب پیٹرول ایندھن, گرم جرابیں, شال یا گرم چادر, ترپال, رسی, جیکٹ یا گرم کپڑے, مفلر, پاور بینک, پینے کا پانی, ہلکی پھلکی خوراک. اور خصوصی ہدایت یہ کی گئی ہے موسم کے حوالے سے اور اپنے ساتھیوں کا بھی آپ خیال رکھیں, اور ضروریات کے مطابق اپنا سامان اپنے ساتھ رکھیں, منظم رہیں, اور کامیاب لانگ مارچ کے لیے زبردست تیاری ضروری ہے.
دوسرا، آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کے لیے ایس او پیز بھی جاری کر دیے۔ ایس او پیز کیا ہیں؟ کمیٹی کے مطابق کسی بھی شخص کو چہرہ ڈھانپنے کی، نقاب پہننے کی یا ماسک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح کوئی بھی فرد اپنے ساتھ کسی قسم کا اسلحہ نہیں لا سکے گا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ کسی ادارے، سیاسی جماعت، شخصیت یا ریاست کے خلاف نفرت انگیز گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی۔ احتجاج میں شامل عوامی ایکشن کمیٹی کی مختلف ٹیمیں تمام گاڑیوں کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب کریں گی، جبکہ جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو فوری طور پر احتجاج سے نکال دیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے ساتھ اپنا شناختی کارڈ رکھے گا۔ اب فالس فلیگ آپریشن سے بچنے کے لیے بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ لے جایا گیا آزاد کشمیر کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مل ملا کر کے کہ جناب یہ مہاجروں کی نشستوں کا کیا کرنا ہے، یہی تو اصل مسئلہ ہے، یہی تو رولا ہے، تو یہ جہاں پہ لے جایا گیا وہ چیف جسٹس خود بھی مہاجر ہے۔ چیف جسٹس خواجہ سعید اکرم خان صاحب جو ہیں وہ خود مہاجر ہیں اور ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ اب ایک مہاجر کے سامنے آپ مہاجر نشستوں کے خلاف لے کر چلے گئے ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ سے تو امید یہی رہتی ہے کہ وہ انصاف کرے گی، لیکن پاکستان میں جیسے عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا ہے، انصاف تو ناپید ہی ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔